رکھیے گا، بات تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ مدحت مولا علی مشکل بھی ہے آسان بھی، کیونکہ یہ مدحت بھی ہے اور نسل کی پہچان بھی ہر صحیفے میں ملے گی۔ مرتضیٰ کی منقبت دیکھ لو تورات بھی انجیل بھی قرآن بھی، دیکھ لو تورات بھی انجیل بھی قرآن بھی۔ التماس گزار ہوں آپ کی انہی محبتوں میں پیکر اخلاص و محبت عزت امام خلیفہ راشد محمود ہارونی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام نبی پاک صاحب لولاک جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج کی یہ پاکیزہ محفل چلم، محفل ایصال ثواب، پاکیزہ محفل ہے جو اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ ان سے قبل جناب علامہ عباس صاحب نے بڑی پرموز گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقبال کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر آج ہم اس آیات مقدسہ کو ہی سمجھ لیں اور اس پر عمل کریں تو ہماری دنیا بھی جنت ہے اور آخرت بھی جنت ہے۔ ہم اس محبوب کے امتی ہیں کہ جس محبوب کا امتی ہونے کے لیے انبیاء بھی بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے رہے۔ پروردگار عالم نے جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو تورات عطا کی، تورات کے پہلے صفحے پر اس امت کی فضیلت کو پڑھا کہ آخر میں آنے والی ایک امت ہوگی کہ جو نیکی کا ارادہ کرے گی، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے بندے کو ارادے پر اجر عطا کر دو۔ فرشتے عرض کریں گے مولا تیرے بندے نے ابھی نیکی تو کی نہیں، تو ارادے پر اجر دے رہا ہے۔ بارگاہ خداوندی سے حکم ہوگا میرے بندے نے ارادہ کیا ہے، ہو سکتا ہے نیکی نہ کر سکے، لہذا ارادے پر اسے اجر عطا کر دو۔ اور جب وہ گناہ کا ارادہ کرے گا، فرشتے عرض کریں گے مولا اب تیرے بندے نے گناہ کا ارادہ کیا، کیا اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جائے؟ حکم ہوگا نہ ابھی اس نے ارادہ کیا ہے، ہو سکتا ہے گناہ نہ کرے۔ جب تک گناہ کر نہیں گزرتا اس وقت تک اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھنے۔ پڑھتے گئے کہ وہ امت نیکی کی طرف بلائے گی،
برائی سے منع کرے گی، ہدایت کی طرف بلائے گی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آپ کے متعلق، ہم سب کے متعلق محبت پیدا ہو گئی۔ عرض کی مولا یہ امت مجھے عطا کر دے، بارگاہ خداوندی سے حکم ہوتا ہے موسیٰ یہ امت تجھے نہیں مل سکتی۔ عرض کی مولا میں تیرا کلیم ہوں، جو قرب تو نے مجھے عطا کیا ہے کسی کو نہیں دیا۔ بارگاہ خداوندی سے حکم ہوتا ہے اے موسیٰ تو میرا کلیم ہے، جس کی یہ امت ہے وہ میرا حبیب ہے۔ عرض کی مولا ما بین الفرق کلیم والحبیب، کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ فرمایا کلیم وہ ہے جو میری رضا کا طالب ہے، حبیب وہ ہے کہ جس کی رضا کا میں طالب ہوں۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب ان قریب اتنا عطا کروں گا۔ 30واں پارہ سورہ والضحیٰ میں رب فرماتا ہے حبیب اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اقبال لاہور کے مقام پر ایک محفل میں پڑھ رہے تھے، سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ رہے تھے۔ آپ نے جب یہ پڑھا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا ہے محمد، اقبال کو وجد آ گیا۔ 1450 سال گزرنے کے بعد آج اگر سرکار کا ثنا خوان تعریف کرتا ہے آنکھیں چھلک پڑتی ہیں۔ ارے اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب میرے مصطفیٰ آسان سے کہتے ہوں گے آسان میری نعت مجھے سنا تو سننے والے آپ جیسے نہیں، مجھ جیسے نہیں، صدیق اکبر جیسے لوگ ہیں، فاروق اعظم جیسے لوگ ہیں، عثمان غنی جیسے لوگ ہیں، مولا علی جیسے لوگ ہیں، بلال حبشی جیسے لوگ ہیں، سلیمان فارسی جیسے لوگ ہیں، ابو ذر غفاری جیسے لوگ ہیں، حسنین کریمین جیسی ہستیاں بیٹھی ہیں۔ کیا منظر ہوگا؟ شاہ نے جب پڑھا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، اقبال کو وجد آ گیا۔ اقبال کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے حضور کے غلام میرے بھی تو شعر شامل کر لے۔ تعجب کی جا ہے کہ فردوس عالم، تعجب کی جا ہے کہ فردوس عالم بنائے خدا بسائے محمد۔ تعجب کی جا ہے کہ فردوس عالم بنائے خدا بسائے محمد۔ تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش لگائے خدا بجھائے محمد۔ میں تو کیا میرا سایہ بھی دوزخ میں نہ جائے گا، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ سے یہ دیکھا نہ جائے گا۔ اقبال نے عرض کی مولا، جناب موسیٰ نے عرض کی مولا ما بین الفرق، کیا فرق ہے؟ فرمایا تو کلیم ہے، تو کوہ طور پہ آتا ہے میری مرضی کلام کروں یا نہ کروں، لیکن حبیب وہ ہے کہ حبیب مکے میں ہوگا تو میرا قرآن مکی بن کے جائے گا، مدینے میں ہے تو قرآن مدنی بن جاتا ہے۔ فرمایا یہ میرا حبیب ہے جس کی رضا کو میں پسند کرتا ہوں، میں جس کی رضا چاہتا ہوں۔ اس وقت جناب موسیٰ نے التجا کی مولا اگر مجھے یہ امت نہیں مل سکتی تو پھر مجھے محبوب کا امتی بنا دی۔ فخر کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ ہم نے کوئی ہجرت نہیں کی۔ کوئی بندہ یہاں بتا سکتا ہے کہ میں نے اسلام کی خاطر، کلمے کی خاطر میں نے ملک چھوڑا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے میں نے خاندان قربان کیا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے میں نے ماں باپ کی قربانی دی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے میں نے اولاد کو قربان کیا ہے؟ نانا کچھ نہیں کیا، پیدا ہوئے تو رب نے کملی والے کا غلام بنا دیا۔ پیدا ہوتے ہی اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا کی۔ تو سامعین کرام اللہ نے فرمایا کل علماء موجود ہیں جہاں بھی رب نے خاص اعلان کروایا، اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ محبوب کی بارگاہ سے کروایا۔ محبوب کی بارگاہ سے بے شمار قرآنی مسالے ہیں کہ جس طرح آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، یہ نہیں پڑھتے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ قل حبیب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ نقش بندیوں کا امام مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں اے اللہ میں تجھے اس لیے
کہ تو رب محمد ہے. تو میرے محبوب کا رب ہے تو میں تجھے رب مانتا ہوں. طواف ہو رہا ہے. جن لوگوں نے عمرہ کیا ہے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں حجر اسود کو بوسہ دے کے یا سلام کر کے تب چکر شروع ہوتا ہے وہاں کے ختم ہوتا ہے. جناب فاروق اعظم جیسا بندہ کوئی عام بندہ نہیں, صفحے اول کا صحابی جناب فاروق اعظم حجر اسود کو بوسہ دینے لگے. مخاطب ہو کر کہنے لگے اے حجر اسود مجھے پتا ہے نہ تو نفع دیتا ہے نہ تو نقصان دیتا ہے, اور میں تجھے اس لیے بھی نہیں چوم رہا کہ تو جنت سے آیا ہے, میں تو تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما ہے, تجھے میرے مصطفیٰ نے بوسہ دیا ہے. یہ منظر جناب مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں. اب فرماتی عمر یہ ایسے کیوں کہتے ہو, یہ وہ پتھر ہے جو نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے. پوچھا علی کیسے؟ جس دن سے اس پتھر کے ساتھ میرے مصطفیٰ کے لب مس ہوئے ہیں یہ پتھر بھی باشعور ہو گیا ہے, یہ پتھر بھی شعور رکھتا ہے. اور قیامت تک جو اسے بوسہ دیں گے, جو طواف کریں گے, جو سلام کریں گے, تو قیامت والے دن ان کے ایمان کی گواہی پیش کرے گا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں پتھر کی نسبت مصطفیٰ کے لبوں سے ہو جائے پتھر باشعور ہو جاتا ہے. اگر امتی کا دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں پڑ جائے, امتی کا دل وہاں لو لگ جائے, تو کیا ہوتا ہے؟ اذا روح ذکر اللہ, اذا روح ذکر اللہ, جب اسے دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آئے گا. پھر حضور نے فرمایا کہ اس کی شان یہ ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ, اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ آج ہمارے لیے وسیلہ اولیاء اللہ ہیں, وہ کوئی بھی درگاہ ہے, شرط یہ ہے کہ وہ کامل ہے, اور کامل ہی کے مزار پہ دیوا بنتا ہے, کامل ہی کے مزار پہ دیوا بنتا ہے. حضرت امام راضی بہت بڑے امام, علماء جانتے ہیں وقت وفات قریب آتا ہے, دعا کریں اللہ سب کو ایمان کے ساتھ رخصت کرے, ایمان سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا وقت وصال ہے, شیطان آ کر سامنے کھڑا ہو گیا, راضی تو کوئی دلیل پیش کر کہ رب کو ایک مانتا ہے. آپ نے 360 یا 65 دلائل دیے, شیطان نے سب رد کر دیے. دور آپ کے مرشد شیخ نجم الدین کبرا وضو فرما رہے تھے, دیکھا میرا مرید ایمان سے خالی جا رہا ہے. آپ نے پانی کا چلو بھرا اور پھینکا. راضی یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں بغیر دلیل کے رب کو مانتا ہوں. آخری بات آیت کا ترجمہ حبیب آپ فرمائیے ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے. ہر نمازی, ہر حاجی, ہر عبادت گزار, ہر تہجد گزار, ہر دعا کرنے والا, ذکر کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے. بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ اس آیت پہ غور کرنا اور ترجمہ جا کر پڑھنا اپنے گھر کے اندر. فرمایا ابھی آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو فاتبعونی, میری پیروی کرو. اب حضور کی پیروی میں فقط نماز نہیں ہے, نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, عمل صالح بھی ہے, اس میں اخلاق بھی ہے, والدین کی تابعداری بھی ہے, والدین کا احترام بھی ہے, والدین کی محبت بھی ہے. فاتبعونی, علماء فرماتے ہیں, محدثین فرماتے ہیں جو سرکار سے آگے بڑھ گیا وہ کافر ہو گیا, جس نے برابری کی وہ منافق ہو گیا, جو پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا رہا تو صدیق ابو بکر سے صدیق اکبر ہو گیا, عمر تھا فاروق اعظم ہو گیا, عثمان ہے تو ذی النورین ہو گئے, علی ہے تو مولا مشکل کشا. فاتبعونی یحببکم اللہ. بات ختم کرتا ہوں. یحببکم اللہ, اب جو حضور کا تابعدار ہو جاتا ہے, یہ نسبت رسولی کا پیغام دے رہا ہوں. یہ مولا شریف کا پیغام ہے جو 60 سال مولا شریف کی مسند پر بیٹھ کر ہمارے مرشد پاک حضور غوث زمان قطب دورہ قیوم وقت سلطان الاولیاء شیر شاہ غازی اعلیٰ حضرت الحاج خواجہ پیر ہارون رشید صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیا. اور یہی پیغام آپ کے والد گرامی حضور
غوث المعظم پیر نذیر احمد سرکار مولوی نے دیا. یہی وہ پیغام ہے جو حضور غوث الامت خواجہ خواجگان حضور خواجہ محمد قاسم مولوی بانی موڑا شریف نے ساری زندگی دیا. اور یہی پیغام آج ہمارے مرشد پاک کے لفظ جگر نور نظر حضور پیر ڈاکٹر غلام محمد گوہر نذیر گوہر صاحب سجادہ نشین مرکزی دربار عالیہ موڑا شریف دے رہے ہیں. اور یہی پیغام خادموں کو حکم ہے کہ اگر تم زندگی شان سے چاہتے ہو تو نسبت رسولی حاصل کرو. حضور کی غلامی جس پر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں. حفیظ جلندری بھی کہتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اس میں ہو اگر کچھ کمی تو سب کچھ نامکمل ہے. شیطان کے پاس سجدے تھے, عبادت تھی, لیکن نسبت نہیں تھی, غلامی نہیں تھی. اللہ نے اس کے سجدوں کی طرف نہ دیا. دیکھا پتہ چلا کہ سجدہ اسی کا قبول ہے, دعا اسی کی قبول ہے, عبادت اسی کی منظور ہے جس کے دل میں کملی والے کی محبت ہے. فاتبعونی یحببکم اللہ. جو حضور کا غلام ہوا اللہ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں. اور جس کے ساتھ آخری بات اللہ محبت کرے. امیر کی دوستی غریب سے ہو جائے, معاشرے کی بات کرنے لگا ہوں, غریب کا اٹھنا بیٹھنا امیر سے ہو جائے. امیر اپنی ناک کی خاطر اس کا رہن سہن, اس کا رنگ ڈنگ لباس بدل دیتا ہے کہ کیا کہیں گے یہ امیر کا دوست ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے امیر کا غلام ہو جاتا ہے یحببکم اللہ, میں اللہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں. اور محبت کی نہیں کرتا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, میری محبت کی یہ شان ہے کہ میں پہلے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں. اللہ رحیم, اللہ سب سے بڑا مہربان ہے. اللہ کریم میرا آپ کا ہم سب کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نسبت رسولی کی دولت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ صوفی نثار احمد ہارونی صاحب, شفاعت علی صاحب کی والدہ